السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ہزاروں سال پرانے تاریخی اور قدیم شہر لیا کے بارے میں۔ یہ ضلع دریائے سندھ اور دریائے چناب کے درمیان ریتلی زمین پر واقع ہے۔ تھل کا ریگستان بھی اسی علاقہ میں پایا جاتا ہے۔ لیا کا نام لئی نامی ایک جھاڑی سے منسوب ہے جو اس علاقہ میں بہت وافر ہے، جس کی وجہ سے اسے لیا کہا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی قدیم ترین انسانوں کی جو نسل آباد ہے وہ لیا اور اس کے گرد و نواح کی ہے۔ یحییٰ امجد کی کتاب تاریخ پاکستان اور رشید اختر ندوی کی کتاب ارض پاکستان میں دو قبائل پتر اور منڈا کا ذکر ہے۔ یہ قدیم ترین لوگ تھے۔ آج بھی منڈا قبیلے کے باقیات اس شہر میں پائے جاتے ہیں۔ 110 کلومیٹر کی ایک نہر جو دریائے سندھ سے نکل کر لیا کے بالکل قریب آ کر رکتی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جسے ابھی بھی منڈا ٹیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ قبیلے جہاز ران تھے جو اپنا سامان دریائے سندھ کے ذریعے لے جا کر بحیرہ عرب میں داخل ہوتے اور وہاں سے ریڈ سی کے ذریعے مصر تک پہنچاتے تھے۔ یہ لوگ آج بھی دریا کے کنارے جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور دریا ہی ان کی کل کائنات ہے۔ وہاں کے بنے مٹی کے برتن اور کھجور کی پت سے بنے ڈیکوریشن پیسز آج بھی نایاب سمجھے جاتے ہیں۔ ضلع لیا کا کل رقبہ 6291 کلومیٹر ہے، جس کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک 88 کلومیٹر جبکہ لمبائی شمال سے جنوب 72 کلومیٹر ہے۔ یوں اس ضلع کو بھکر، جنگ، ڈیرہ غازی خان اور ضلع مظفر گڑھ کی سرحد لگتی ہے۔ لیا کے مشہور علاقوں میں بیلا والا محلہ، گڑوانی والا محلہ، کرنال والا، چوک اعظم، فتح گڑھ، کوٹ سلطان اور پہاڑ پور شامل ہیں۔ باقاعدہ طور پر اس شہر کی بنیاد 1550 کے لگ بھگ کمال خان نے رکھی۔ اس نے ڈیرہ غازی خان کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ 1610 کے قریب یہ قصبہ حکمرانوں سے چھین لیا گیا۔ سکھ حکومت کے تحت یہ قصبہ ایک بار پھر پڑوسی علاقہ کے لیے انتظامی مرکز بن گیا اور پھر 1849 میں برطانوی قبضہ کے بعد اسے ایک سول ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ پہلے یہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان کا حصہ تھا، پھر 1901 میں لیا کو ضلع مظفر گڑھ کا حصہ بنا دیا گیا اور پھر 1982 کو لیا شہر کو 3 تحصیلوں تحصیل لیا، تحصیل کروڑ لال عیسن اور تحصیل چوبارہ پر مشتمل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اپ گریڈ کر دیا گیا اور اب یہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے زیر اثر ہے۔ لیا شہر گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر پنجابی اور سرائیکی بولی جاتی ہے۔ سائبیریا سے لاتعداد پرندے ہر سال اس شہر میں آتے ہیں اور پرندوں کی آمد کے ساتھ باز بھی یہاں پر بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں۔ شکاری پھر باز کا شکار کرتے ہیں اور اسے عرب ممالک میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ 1887 میں یہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا گیا۔ تب یہاں برطانوی دور کا عروج تھا۔ ابتدائی طور پر پشاور سے ملتان تک گاڑی چلتی تھی جسے تھل پیسنجر کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ ماڑی انڈس کے نام سے بھی ایک ٹرین چلتی تھی۔ اس علاقہ کی تعمیر و ترقی میں ماڑی انڈس کا بہت کردار رہا ہے۔ خوشحال خان خٹک بھی لیا سے ہی گزرتی ہے۔ اس وقت یہاں پر صرف 2 ٹرینیں مہر ایکسپریس اور تھل ایکسپریس سٹاپ کرتی ہیں۔ لیا شہر کی 2 چیزیں کھانے میں بہت مشہور ہیں، ایک مسور کی دال اور دوسرا ساگ۔ ایسے ذائقے کی دال اور ایسا شاندار ساگ شاید ہی آپ نے کہیں کھایا ہو۔ صوبت یہاں کی سب سے مشہور سوغات ہے۔ کھانوں کے حوالے سے لیا کے مشہور پوائنٹ جن میں فیصل لطیف سویٹس، اکبر کباب شاپ، چیٹر باکس، تندوری ریسٹورنٹ، ملنگ جان بیف پلاؤ، کباب جین ریسٹورنٹ، اس کے علاوہ بہترین اور عمدہ کھانوں کے لیے کوئٹہ زمزم ہوٹل اور فاسٹ فوڈ کے لیے مشہور زمانہ مدثر برگر پوائنٹ بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ جب بھی کبھی آپ لوگ لیا آئیں اور ان 2 پوائنٹس کا وزٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔